السلام علیکم۔ نئے سلسلے کا آغاز مغربی علاقوں سے ہو چکا ہے اور اس وقت بلوچستان، خیبر پختونخوا، کوہ سلیمان سے ملحقہ جنوب مغربی پنجاب کے علاقوں میں گرج چمک کے بادل تشکیل پا چکے ہیں اور کئی مقامات پر بارش کا سبب بن چکے ہیں۔ تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو مغربی نظام پاکستان اور افغانستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے۔ ایک سرکولیشن یہاں پر راجستھان کے آس پاس کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک ٹرف جو ہے وہ یہاں پر کوہ کیرتھر کے علاقوں تک وجود میں ہے، جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر بھارتی پنجاب کے مشرقی علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک اور سرکولیشن بنگلہ دیش کے علاقوں پر موجود ہے، جبکہ اینٹی سائیکلون خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں ابھی بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان تمام تر موسمی سسٹموں کے سبب اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے وسطی شمالی علاقوں میں دور دور تک بادل بننے، کہیں ہلکی، کہیں معتدل تو کہیں تیز سے موسلادھار بارش کے ساتھ بعض مقامات پر شدید ژالہ باری کی پیش گوئی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو مختصر طور پر آگاہ کرتا چلوں کہ ماہ سیام 29 دن پر مشتمل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ماہ سیام کا چاند 9 اپریل کو نظر آنے اور 10 اپریل کو عید الفطر ہونے کا امکان موجود ہے، اور اس دورانیے میں پاکستان کے اکثر وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ البتہ شمالی، شمال مغربی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، کچھ بلئی پنجاب خطہ پوٹھوار کے علاقوں میں 10 اور 11 کے دوران بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر ان میں شدت رہے تو کچھ مقامات پر بارش دے جائیں گے۔ باقی ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں ابھی فی الحال کوئی بارش خاص برستی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس پر الگ سے ایک تفصیلی ویڈیو بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بات کریں یہاں پر سورج گرہن کی تو 8 اپریل کو ہی سورج گرہن ہوگا، تو پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ جس وقت سورج گرہن کا آغاز ہوگا اس وقت پاکستان میں رات ہو چکی ہوگی۔ تازہ ترین لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کے کئی مقامات پر، جس میں کوئٹہ، موسیٰ خیل، شیرانی، بارکھان قلعہ، سیف اللہ قلعہ، عبداللہ، چمن کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بادل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لنڈی، کوتل، طور، خم، وزیرستان کے علاقے شامل ہیں، پشاور۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر جنوب مغربی پنجاب، جس میں کوہ سلیمان سے ملحقہ علاقے شامل ہیں، یہاں پر گرج چمک کے بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رکھیں، پہلے بھی کئی بار کہا کر چکا ہوں کہ جو سٹیئرنگ ونڈ ہیں وہ زیادہ تر شمال مشرق کی طرف چل رہی ہیں، تو بادلوں کی زیادہ تر حرکت وہ کچھ اس طرح ہی دیکھنے کو ملے گی۔ اگر سٹیئرنگ ونڈ کا کچھ بہتر عمل دخل ہوتا اور یہ مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف چلتی، تو جو تھنڈر سیل بنے ہیں وہ مشرق کی طرف چلتے، تو سندھ اور جنوبی پنجاب کے کئی علاقے زبردست بارش کا نظارہ کر سکتے تھے، لیکن ابھی فی الحال جنوبی پنجاب اور سندھ کے محدود علاقوں میں آج شام رات اور کل بھی دوپہر کے بعد سے بادل بننے، بارش کے امکانات موجود ہیں۔ باقی سندھ کے جنوبی علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں کوئی خاطر خاص پہل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے کئی مغربی علاقوں میں اس وقت بادل موجود ہیں اور بعض مقامات بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بادل مشرق شمال مشرق کی طرف حرکت کر رہے ہیں۔ سندھ کے بلئی علاقوں میں بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ سرکولیشن ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹرف کی صورتحال بنی ہوئی ہے اور جیٹ کا اثر بھی یہاں پر ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے، جو بحیرہ عرب سے نمی لے کر یہاں وسطی بھارت میں پہنچ رہی ہیں، تو یہاں پر ایک سرکولیشن ہونے کے سبب بھارت کے مختلف وسطی علاقوں میں بھی بادل بننے کا سلسلہ جاری ہے، جو مختلف مقامات پر بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کے مختلف شمال مغربی علاقوں میں، جس میں کوئٹہ، چمن، پشین قلعہ، سیف اللہ قلعہ، عبداللہ، یوب، زیارت، اس کے علاوہ موسیٰ خیل، شیرانی، بارکھان، کولو، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ مراد جمالی، سبی، سوئی کے علاقے شامل ہیں، جعفر آباد، نذیر آباد، جھل مکسی، یہاں پر بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ گرج چمک کے ساتھ مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ رات تک مزید بارش دیکھنے کو ملے گی۔ کل بھی دوپہر کے بعد سے نئے بادل یہاں پر تشکیل پائیں گے اور 30 مارچ کو بھی یہاں پر بارش کے امکانات موجود ہیں۔ گوادر، تربت، اورماڑہ، جیوانی، پسنی کے علاقے شامل ہیں، بیلا، لسبیلا، ان علاقوں میں فی الحال کسی بڑی بارش کی امید دکھائی نہیں رہ رہی۔ سندھ کی بات کریں تو یہیں پر، جس میں جیکب آباد، منجو دوڑو، کشمور، گھوٹکی، پنو، آکل، ڈھرکی کے علاقے شامل ہیں، خیرپور، میرس، لاڑکانہ، سکھر، ان علاقوں میں بادل موجود ہیں۔ آسمان پر سایہ فکن ہے۔ اگر ان میں شدت رہتی ہے، کیونکہ آپ کو پہلے بتایا ہے ٹرف ہے، یہاں پر سرکولیشن ہے، تو اگر یہاں پر کوئی گرج چمک کے بادل بن جاتے ہیں تو یہاں پر بھی
رات تک یہاں پر کہیں کہیں بارش آندھی کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی۔ ویسے امکانات یہاں پر 50% سے بھی کم ہیں، مطلب 30 سے 40% امکان یہاں پر رہے گا۔ یہی صورتحال پنجاب کے جو جنوب مشرقی علاقے جاتے ہیں، جس میں رحیم یار خان، بہاولپور کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بھی اسی سرکولیشن کے سبب اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی، ویسے زیادہ تر یہاں پر خشک ہوائیں ہیں تو امکانات اس لیے کم ہیں۔ یہاں جو ہوائیں پہنچ رہی ہیں وہ ٹرف کا اثر بھی ہے، تو یہاں پر کچھ نمی زیادہ ہے جس کے سبب بادل بننے کا عمل جاری ہے، مگر یہاں پر جو ہے وہ نمی کی مقدار کم ہونے کے سبب یہاں پر بارش کے امکانات بھی کم دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ راجن پور، جام پور، بندووالا، ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو، سخی سرور، چوٹی بالا، چوٹی زیریں، ٹونسا، ووا، جھوک بودو، لیا، چوک اعظم، فتح پور، کوٹ ادو، ملتان، مظفر گڑھ، علی پور، جتوئی، شوجہ آباد، خانے وال، جہانیاں۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر دیپال پور، رینالہ خورد کے علاقوں کی، میاں چنو کے علاقوں کی، بہاول نگر، ڈونگا بونگا، فورٹ عباس، کھچی والا، فقیر والی، یتیم والا، حاصل پور، حویلی لکھا، عارف والا، بورے والا، کبیر والا کے علاقے شامل ہیں، وہاڑی، میلسی، لودھراں، کہروڑ پکا، شہر سلطان۔ یہاں پر رات تک بادل بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر ان میں شدت رہی تو کہیں رم جھم، کہیں بوندا باندی، تو کہیں ہلکی سے معتدل بارش، اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا سبب بن سکتے ہیں، جس میں لیا، ڈیرہ غازی خان، کوٹ ادو کے اضلاع قابل ذکر رہیں گے۔ وسطی پنجاب کی بات کی جائے تو سہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، پیر محل، ہڑپہ، نئی والا، بنگلہ، اس کے علاوہ جھنگ، 18 ہزاری، بھکھر، کلور کوٹ، دلے والا، میاں والی، جنڈ، کندیاں کے علاقے شامل ہیں، سرگودا، چکوال، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد، خوشاب، ہڈالی، تلہ گنگ، وادی سون، فیصل آباد، پتوکی، قصور، لاہور، ننکانہ صاحب، فیصل آباد کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نارووال، سیالکوٹ، شکر گڑھ، ظفروال، پسرور، مرید کے گجرات، کھاریاں، گجرانوالہ، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد، جہلم، پنڈ، ددن خان، کندوال، بھلوال، ملکوا، راولپنڈی، اسلام آباد، مرے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر باراگو، کہوٹہ، کلر، کہار، کلر، سیداں، اٹک، ہزرو حسن، ابدال، میاں والی، کندیاں، جنڈ کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شام رات سے کل صبح تک بادل بننے، یہاں پر بھی گرج چمک اور تیز ہواؤں، آندھی کے ساتھ بارش، اور بعض مقامات پر ژالہ باری ریکارڈ ہونے کا امکان موجود ہے۔ بارش کی نوعیت مختلف مقامات پر مختلف رہے گی، کہیں ہلکی، کہیں معتدل، تو کہیں تیز سے موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ پشاور، وزیرستان، تورخم، باڑہ چنار، لنڈی کوتل، اس کے علاوہ ٹانک، لکی مروت، کوہاٹ، بنو، ہنگو کے علاقے شامل ہیں، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، مانسہرہ، منگورہ، سوابی، ہری پور کے علاقے شامل، شانگلہ، سوات، مانسہرہ کے علاقے شامل ہیں، محمد، خیبر ایجنسی کے علاقے شامل ہیں۔ ان تمام علاقوں میں اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران، مطلب آج اور کل، یہاں پر دور دور تک پھیلی ہوئی بارش، اور کئی مقامات پر شدید موسمی حالات، مطلب کہ شدید گرج چمک، تیز سے شدید آندھی کے ساتھ شدید ژالہ باری ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان، کشمیر کے تمام علاقوں میں، گلگت، افسور، ہنزا، چلا، سری نگر، راولہ کوٹ، مظفر آباد، باندی پورہ، کپواڑہ کے علاقے شامل ہیں، وادی نیلم، ان تمام علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہے۔